اللہم صلی علی محمد والی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ٹیلی فون کالز کا ہوتا ہے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے، اور آج خصوصی طور پہ ہم نے جمعرات جو رکھی ہے وہ اس طرح کے مسائل کے لیے جو کہ آپ کے عام زبان میں کہا جاتا ہے روحانی قسم کے مسائل ہوں۔ اگر آپ کے مسائل ایسے ہیں، نہ بھی ہوں، آپ کسی بھی مسئلے کے اوپر کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح کوئی ایسی شخصیت بھی ہوتی ہے جو کہ روحانی طور پہ بھی آپ کو گائیڈ ضرور کرتے ہیں۔ انتہائی محترم اور تشریف لائے ہیں یہ برطانیہ سے، یہ کوئی مطلب لاہور کا شہر نہیں ہے جہاں سے آ گئے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ لوگ انہیں ملنے برطانیہ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے، فری آف کاسٹ سروس دینے کے لیے، جن کی باتیں سننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ روتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اپارٹمنٹس لیتے ہیں۔ اور جناب اجاز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اجاز خان صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں اجاز خان صاحب؟ اجاز خان صاحب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ پوچھ لوں کہ اجاز خان صاحب، عام طور پہ کہتے ہیں لوگ کہ کسی کو نظر لگ جاتی ہے، کوئی ہینڈسم زیادہ ہو، خوبصورت ہو، نہ بھی ہو تو بہت سے لوگوں کو لگ جاتی ہے نظر، اور کچھ ایسا سوچا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر پکی لگ جاتی ہے۔ جی سر، یہ سچ ہے بات؟ سر بالکل یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سر سب سے پہلے تو ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ خوبصورتی کیا ہے اور اٹریکشن کیا ہے۔ اٹریکشن اور خوبصورتی سر، اگر کوئی بہت لوگ بڑے جاذب نظر آتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، اطوار انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مگر ان میں اٹریکشن نہیں ہوتی سر۔ واہ، کچھ لوگ کیا نازک بات کی، واہ، ان میں اٹریکشن نہیں ہوتی، اٹریکشن نہیں ہوتی سر، جاذبیت جسے کشش نہیں ہے، کشش نہیں ہے سر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سادے ہوتے ہیں، بڑے دھیمے ہوتے ہیں، اپنا خیال بھی نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اندر کشش ڈالی ہوتی ہے۔ تو جس بندے میں زیادہ کشش ہوگی، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک میگنیٹ ہے، اور وہ میگنیٹ میرے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کو۔ تو میگنیٹ جو اپنی طرف کھینچتا ہے تو صرف لوہے کو تو نہیں کھینچے گا، تانبے کو بھی کھینچے گا۔ تو وہ جو میگنیفائڈ سسٹم ہے اس کی انرجی کا، اس سے سر ایول آئینٹیٹی یا نظر جسے ہم کہتے ہیں بہت جلدی ان کو لگ جاتی ہے۔ خوبصورت لوگوں کو تب لگے گی جب وہ خوبصورت نظر آئیں گے نا ان کو۔ تو وہ لاسٹ ٹائم میں ہماری بات ہو گئی تھی، اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی کسی مجھے مرد کی نظر لگ گئی، کوئی خاتون کہتی ہیں، کوئی مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ مجھے خاتون کی نظر لگ گئی۔ سر یہ نظر ہمیشہ کراس جینڈر لگے گی۔ کراس جینڈر اسی جینڈر کی اسی جینڈر کو نہیں لگے گی۔ سر کوئی بھی مرد کسی خاتون کی طرح فیمنزم میں کیوں جانا چاہے گا؟ کوئی مرد کسی خاتون کی طرح بلاش آن، مسکاراز، لپسٹک کی یا ہیئر سٹائلنگ کی طرف کیوں جانا چاہے گا؟ حالانکہ ذوق تو ہے آج کل سر، وہ تو ہمیشہ سے تازہ سے سر۔ اس کے بعد بڑے ایسی خاتون ہیں وہ کیوں مسکولر نظر آنے کی کوشش کرے گی؟ سر تو 98% جو خواتین کو لگتی ہے، مرد حضرات کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان کے وہ کہتے ہیں جس کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے، اس کی سنی زیادہ جاتی ہے، آفیسز میں اسپیشلی یا کلاس رومز میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان کے جو ہے نا وہ بڑے سیکرٹ ایڈمائرر ہوتے ہیں پہلے، پھر ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، جب وہ نہیں بن پاتے تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے۔ سر یہاں پہ میں تو آیا ہوں، اگر آپ کے توسط سے کچھ عرض کر دوں، یہاں پہ سر ہر بندہ نظر بد کی بات کر رہا ہے، ہر بندہ وظائف دے رہا ہے میری بہنوں کو، مگر ان کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ جو نظر بد ہے یہ اینٹیٹی ہے، نظر بد ہے وہ انرجی۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ نظر بد آپ بات کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 12 فرمایا صحیح بخاری میں، ہر جگہ میں نظر بد کا ذکر کیا، مگر یہ جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے سر کہ ان کو لگتا ہے یہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہے، اس کا ہم کسی کو بتائیں گے، اور ظاہری بات ہے لوگوں نے ایزی ٹارگٹ سر بنا بھی لیا، کیونکہ جن کو بالکل نہیں بھی پتا وہ بھی اس کے ایکسپرٹ ہے۔ بالکل درست۔ اصل سر اس میں ایک بڑا مسئلہ جن کو نظر لگتی ہے، جو سب سے پہلے ان کی چیز متاثر ہوتی ہے نا سر، ان کا سینسٹیوٹی لیول ہوتا ہے۔ اور میں آپ کی توسط سے اس میں ایک نئی بات سر ایڈ کر دوں، یہ مجھے بھی ریسنٹلی جو تحقیق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کا دماغ اللہ کا کھیت ہے، جو اس پہ جو ہوگے گا وہ آپ لوگوں کو دیں گے۔ سر کبھی کبھی ہماری نظر لگ کے ٹھیک ہو بھی جاتی ہے، مگر ہمارا ذہن اس طرح پروگرام ہو جاتا ہے ان چھوٹی چھوٹی عادتوں میں کہ ہم ان چیزوں کو آگے ڈریگ کرتے رہتے ہیں۔ تو نظر ختم ہو بھی جائے، مگر ہم نے جو اڈاپٹ کر لی ہوتی ہیں نیگیٹو عادتیں، جو چھوٹی چھوٹی پہ ریئیکشن کرنا،
فلاں بات پہ رونا، تو وہ جو پروگرامنگ ہے اس سے نکلنا زیادہ خطرناک ہے نظر بد سے سر۔ وہ جو نظر لگا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی خاص اورا ہوتا ہے، اس کے اندر خاص انرجی ہوتی ہے؟ سر دیکھیں نظر تو وہی لگائے گا نا کہ جس کو کمپلیکس ہوگا۔ دیکھیں جیسے احساس کمتری کا ہوگا سر دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا، کریم نے بھی اس بات کا کہا کہ شب قدر کو بھی 3 طرح کے لوگ جو ہے نا وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، ایک جو عادی شرابی ہوگا، اور ایک جو مسلمان اپنے بہن بھائیوں کے لیے کینہ رکھتا ہوگا۔ تو کینہ از اے تھرڈ فارم، پہلے حسد ہے سر، پھر بغض ہے، اس کے بعد کینہ ہے۔ حسد میں آپ برا سمجھتے ہیں، کینہ اپنا بغض میں آپ ان کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہو، کینہ میں آپ ان کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی، تو جو بھی کینے کی فارم میں آئے گا نا سر، وہ ایک کیمیکل جنریٹ کرے گا۔ اس کا مطلب نظر جو ہے وہ مال کو بھی لگ سکتی ہے، حسن کو بھی لگ سکتی ہے، اسٹیٹس کو بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ کینہ کرنے والے ہر جگہ سر کبھی اپنے سے کم درجے والے کو نظر نہیں لگا سکتے۔ اس کا مطلب سر دیکھیں ہر بندہ برابر ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، جس کو آپ نظر وہ لگاتے ہیں نا کہ اس کے پاس یہ گاڑی بہت اچھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس نیند اچھی ہو، جس کو آپ نظر لگاتے ہیں کہ جس کے بچے خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سکون زیادہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دیا رکھا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ السلام علیکم کالر۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام سر۔ آواز اونچی کیجیے گا ذرا، آواز نہیں آ رہی۔ جی سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ کیا نام ہے آپ کا پتر؟ جی غازیہ سلطانہ۔ جی جی حکم فرمائیے۔ سر ایک دو سوال ہیں، ایک بھائی کے بارے میں اور ایک بیٹے کے بارے میں۔ یہ نظر بد گئی فرمائیے۔ تو جی سر، بھائی کا نام طلعت محمود ہے، ان کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے فرمانبردار ہیں اپنے ماں باپ کے سب کے ساتھ ماشاءاللہ، تو ان کے مسائل ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں، یعنی کچھ بیماری کا، کچھ مالی، کچھ اس طرح گھریلو۔ طلعت محمود کیا کام کرتے ہیں بیٹا؟ جی وہ اپنے ہمارے فادر کے جو کاروبار ہے نا انہی کو سنبھالا ہوا ہے۔ کوئی ایک تو پراپرٹی کا اپنے تھرو کرتے اور دوسرا ان کے مائن اور کوئلے کا، اس طرح پتھر اور مٹی جو ہوتے ہیں ہمارے۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے، رزق میں مسئلہ کیا ہے طلعت کو؟ یعنی ان کے گھر میں وہ سکون نہیں ہے۔ ایک تو 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی، پھر اس کے بعد اولاد نہیں، ابھی میرے خیال میں 13-14 سال ہو گئے ان کی شادی کو۔ تو دوسرا ایسے ہی مطمئن نہیں ہے، ان کی زندگی میں کچھ خوشحالی نہیں ہے۔ ان کے طلعت کی بیوی کا کیا نام ہے؟ جی رائمہ۔ نائمہ۔ طلعت رائمہ جی بیٹا؟ رائمہ۔ طلعت اور رائمہ آپس میں راضی ہیں، خوش ہیں؟ تقریباً۔ تو انہیپینس کی کاز سمجھ میں آ گئی نا؟ جی 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 جی۔ تو اس میں کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے؟ یعنی وہ انہیپینس مال کی وجہ سے نہیں ہے، انہیپینس ریلیشن شپ کی وجہ سے بیٹا۔ اوکے سر، تو سر یہ ہے کہ ان کی یہ کہ ان کو کوئی اثرات یا نظر بد یا اس طرح کی تو نہیں؟ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا نام منال سعدیہ۔ منال سعدیہ جی۔ کتنی عمر ہے؟ وہ میرے خیال میں 6 یا 7 ایئر کی ہے۔ سعدیہ ساتھ کیوں لگایا منال کے؟ سر آئی ڈونٹ نو، نہیں پتہ ہوگا۔ اس میں سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو سعدیہ اکیلا رہنے دیتے یا منال اکیلا رہنے دیتے۔ میم اور سین کی جو کمبینیشن ہے نا یہ غصے والی ہوتی ہے۔ اوکے، سو یہ تو ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں، چھوٹی ہے نا۔ ہاں درست۔ اچھا یہ بتائیے کہ طلعت محمود کے والدین کا کیا نام ہے؟ جی امی کا جوار خاتون، اچھا، اور ابو کا محمد آستان۔ تو آپ کو کس وجہ سے لگتا ہے کہ ان پہ کوئی اثرات ہیں؟ سر وہ خود ایسے فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ، اصل میں الحمدللہ اور بھائی ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں یہ کچھ نہ کچھ والی بات کیا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی گھریلو مسائل بھی ہیں ان کے ساتھ، اپنے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ بیمار رہتے ہیں یا ان کا کچھ نیگیٹیوٹی بہت لیتے ہیں شاید۔ اچھا بیٹا آپ نے فون کر دینا بند، اور اجاز خان کی آپ نے بات سنی ہے۔ اجاز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سر میں نے بیٹے کا بھی پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے حکم۔ سر میرا بیٹا ماشاءاللہ ان کا نام عبدالحسیب ہے، ویسے ٹھیک ہے، عبدال کیا ہے؟ حسیب۔ حسیب، جی جی ٹھیک۔ تو میرے بڑے صاحبزادے ہیں، تو ان کا بال کافی گرنے لگ پڑے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور فرمانبردار بھی ہیں، تو کیا ان کو نظر بد یا کچھ اس طرح تو نہیں ہے؟ باہر بھیجنا چاہتی ہو؟
नो सर, मैं उनका पूछ रही हूँ, उनके बाल जो है ना वो गिरने लग पड़े हैं, तो उनको गुस्सा भी काफी उम्र आने लग कितनी पड़ा है है। बेटे की? उम्र कितनी है? जी 23 ईयर। 23 साल में बाल गिरने लग गए हैं? जी जी। वाह वाह वाह। वैसे बाल गिरे तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ इस मामले में। मैं इजाज़ भाई से पूछता हूँ, इजाज़ भाई दोनों की बात बताते हैं, हसीब की भी और पहले हसीब से शुरू करते हैं, उसका डाटा आ गया, आप समझते हैं ESP सिस्टम है वो, एक्स्ट्रा सेंसिटिव रिसेप्शन। अच्छा, हसीब बड़ा धीमा बच्चा है, मगर उसको अपने जवाब नहीं मिलते अपनी फैमिली से। वो दो तरह की ज़िंदगी जी रहा है, बाहर दोस्तों में सराउंडिंग में अलग ज़िंदगी जी रहा है, मगर जब अपनी फैमिली में आता है तो उसको पता कि इनका कैथारसिस या इनका सोचने का लेवल वो नहीं है जो इस वक्त मेरे। ज़ाहिर बात है, बच्चे ब्रेनी होते हैं, उनके क्लास वालों ब्रेनी होते हैं, नई रिसर्च होती है, नई बात करते हैं, यूट्यूबर आ गए। आपको तो अब बच्चों का एक नया मसला आ गया जी, कि यूट्यूबर्स बताते हैं जी हमने 2-2 करोड़ की गाड़ी आज ली है, आज मैंने 5 करोड़ की शादी की है, तो बच्चे समझते हैं ये बड़ी ईजी जॉब है, पढ़ना क्या है, हम भी इस तरह बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा मसला आ गया। तो हसीब के बाल इसलिए भी करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इस मुआशरे में आजकल बच्चों के ऊपर बड़ा लोड डाल दिया हमने। हम कहते हैं या आप अमीर बनेंगे या फिर आप भिखारी हैं, दरमियानी हमने कोई जगह नहीं छोड़ी बच्चों के लिए। और जो दूसरे साहब है, अगर उनको जैसे आपने तो फरमा दिया कि सीन और वो उनका मीम का जो नाम है वो हमेशा जो है ना वो एक ड्रिफ्ट पैदा करता है, या फिर पूरा सीन हो या फिर पूरा मीम। तो उनको चाहिए कि अगर उनको नहीं मामला सही होते तो उनकी या नाम चेंज कर लें, आपने फरमा दिया उनको। दूसरा, अगर उनको नहीं ये मसला होता तो अपने सदकात ज़्यादा कर लें। सदकात ज़्यादा करें। सदकात ज़्यादातर क्या देने चाहिए और कैसे देने चाहिए? देखिए सर, वेरी करता मुआशरा, हर जगह पे हर कल्चर में अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे तो आजकल ये जो भिखारियों वाला सिस्टम है, मैं भी दुबई से होके आपका अगर आपके तवज्जो से एक बात बताओ तो हम एक बैठे हुए थे, अरबी भी थे, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बहुत खूबसूरत निज़ाम किया, हमने औरा पे ब्रीफ किया। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे जो अच्छी अच्छी कौमें हैं वो कौन सी, और नीचे से आप लोग किन को समझते हैं? तो वो चुप हो गए, वो दोनों साहब जिन्होंने। तो उन्होंने फरमाया कि जी पहले तो हम ये जो जितने अफ्रीकन मुल्क थे ना उनको हम नीचे से गिनते थे, मगर पाकिस्तान को आप नीचे से इसलिए गिनते हैं कि वहाँ पे हर तीसरा बंदा भिखारी आ रहा है हमारे पास। तो सर ये हम जगह जगह अपने मुल्क का वो चेहरा लेके जा रहे हैं। तो भिखारियों के बारे में आप बिल्कुल फीड करें, मगर जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना सर, उनका राशन पहुँचा दे, इससे बड़ा सदका। क्या बात है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको नंगा ना करें, आप उन तक बस राशन पहुंचा दें खामोशी से। सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सदका ये तलत महमूद आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे एजाज़ भाई ने कहा है। काइंडली ये कीजिए, अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। बाकी जी अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा मैंने पोती का पूछना है, उसको बदनजर कहते हैं, एक मेरी भांजी है उसका कह रहे हैं। तो फिर से कहिएगा बात, आप क्या फरमा रही हैं? बहुत वो कम जी फिर से कहिएगा, क्या फरमा रही हैं आप? पोती पोती है आपकी, उसको बदनजर है? बदनजर कह रहे हैं, बीमार रहती है। क्या नाम पोती का? रानिया। रानिया? रानिया। रानिया जी। रानिया के माँ बाप का क्या नाम है? सिफत माँ का है, माँ के बाप का नाम महद। अच्छा, तो कितनी उम्र है बेटी की? 15 साल के। बेटा उसके तो कभी पेट का मसला है, कभी कहते हैं आँख का मसला है, कुछ इस तरह का, खा पी नहीं सकती, थोड़ा सा खाती है सारे दिन में। तो पढ़ाई में भी ठीक नहीं है, बच्ची बाहर गिरते हैं, कभी क्या होता है उसके साथ वीकनेस है, मसला है। अच्छा, ये बताओ कि वो अभी क्या कहना चाहिए, एडल्टहुड में आ गई है, पीरियड्स होने लग गए हैं उसको? हाँ जी 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 जी। किस उम्र में शुरू हुए थे? 15 साल की। 15 साल। किस उम्र में शुरू हुए थे उसको पीरियड? 10-11 साल में। 10-11 साल में। अभी तक आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा किया है इस मामले में? नहीं, वो नहीं किया, बाकी मेदे के सारे टेस्ट में करवा लिए। मेदे का टेस्ट कैसा आया था? उसमें पता नहीं कहते हैं क्या चीज है, कुछ गैस मैस कुछ इस तरह के कुछ कहते हैं। अच्छा, टेस्ट में गैस मैस नहीं आती ना? होता है कुछ खा नहीं सकती। मेरी प्यारी बहन जी, इसको 2 मसले हैं और ये संजीदगी से लेने हैं। 15 साल की बच्ची है, इसको किसी मतलब इम्तहान में तो नहीं डालना ना। एक तो ये IBS की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की पेशेंट है। अच्छा, नाम याद रहेगा, IBS। अच्छा। दूसरा, फौरी तौर पे इसके हार्मोन्स जो है ना वो चेक कराओ अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से। अच्छा, ठीक, ये 2 चीज़ें करनी है जी। इसको बद नजर नहीं है? क्या चीज़? बद नजर नहीं है मेरी बेटी, जब पैथोलॉजिकल डिजीज हो तो उसको बद नज़र में कन्वर्ट करके सवाए वक्त ज़ाया करने के और क्या करोगे तुम? अच्छा। दोनों चीज़ें पैथोलॉजिकल हैं।
میڈیکلی ہیں. تو ابھی میڈیکلی آپ نے اس باتوں کو چیلنج کرنا ہے, چیک کرنا ہے, ٹھیک کرانا ہے. بیٹی کی عمر ابھی 15 سال ہے صرف. جی جی تو اس کو کسی ایسے راستے پہ نہ لگاؤ. ٹھیک ہے. ماں کو بھی سمجھاؤ, باپ کو بھی سمجھاؤ. پڑھنے کا کچھ بتائیں کہ پڑھنے کی صحت ملے. پڑھنے کے لیے ایک لاہول کی تسبیح, لاہول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح, اور ایک آیت کریمہ صحت کے لیے, یہ ضرور پڑھے. لیکن ان دونوں چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اس سے اچھا یہ یو ٹرن نہیں لیتی دونوں چیزیں, یہ ترتیب سے وقت کے ساتھ جاتے. ٹھیک ہے جی. بشرا بھانجی ہے, اس کے دل کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں بھائی. دل کے کیوں آپریشن ہو چکے ہیں بشرا کے؟ پتہ نہیں, کہتے اندر کی وائرنگ ٹھیک نہیں ہے, دل کی پیدائش میں پتہ نہیں اب نکلا ہے. کوئی بے ہوش ہو جاتی ہے, کوئی کہتا ہے بد نظر ہے. دل کی کیا چیز کے آپریشن ہو چکے ہیں؟ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے جی, 3 دفعہ ہو چکے ہیں. ایک لیزر والی ہے, تو ابھی کہہ رہے ہیں 4تھا آپریشن ہونا ہے. تو وہ ڈر گئی, اب نہیں کرواتی. 4تھا آپریشن کیوں ہونا ہے بشرا کا؟ دل کا کہہ رہے ہیں یہی سارا سسٹم خراب ہے اس وقت. وہ ڈر گئی ہے کہ زندگی کا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا رسک لیں گے پھر وہ نہیں کرواتی. آپ کس شہر میں رہتی ہیں بیٹا؟ نہیں, میں اسلام آباد میں, وہ ڈیرہ میں ہوتی ہے, ڈی آئی خان میں. تو یہ تینوں آپریشن ہارٹ کے ڈی آئی خان میں ہوئے ہیں؟ نہیں, پشاور اور اسلام آباد سے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ والو چینج ہوئے ہیں یا کیا ہوا؟ یہ نہیں آپ کو پتا سٹنٹ پڑا ہے کیا ہوا ہے؟ 3 اوپن ہارٹ تو نہیں ہوتی نا بیٹا. کتنی عمر ہے بیٹی کی؟ کوئی رگ بڑھ جاتی ہے, وہ پھٹتے ہیں, وہ پھر نکل آتی ہے. ایک لفظ ہے اللہ کا, یا وہاب. جی, کیا نام ہے؟ یا وہاب. یا وہاب. اسے کو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھ کے اوپر سے نیچے پھیرا کرے اور لفظ پڑھا کرے یا وہاب. لیکن اگر کسی عقل مند ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر اس کی بات تو ماننی چاہیے نا, پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب ڈر گئے, انہوں نے کہا رسک لینا پڑے گا, زندگی کا مسئلہ ہے 4تھا آپریشن. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے کینسر کے اثرات آ گئے لیزر کی وجہ سے. دل کا کینسر؟ نہیں, دل کا نہیں, جسم میں اثرات آ گئے, گٹیاں ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں لیزر کی وجہ سے ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی کرے. لیکن میرا ذاتی معاملہ, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ یا وہاب پڑھے اور آیت کریمہ پڑھے, اور ڈاکٹر کے مشورے کے لیے اگر اس کو لاہور یا اسلام آباد جانا پڑے یا ملتان جانا پڑے تو وہ ضرور جائے. یہ سمجھ میں آتی بات؟ آپریشن کروا لیں. جی میرے خیال میں تو اگر ڈاکٹر کی سجیشن ہے, سیکنڈ اوپینین لے لو, یو مسٹ ڈو اٹ. اچھا بیٹا, بھتیجا ہے, وہ شادی کے لیے ہاں نہیں کرتا. کون نہیں کرتا شادی کے لیے ہاں؟ بھتیجا. او بھتیجے جان کا نام ہے کہ نہیں رکھا ابھی تک؟ نام شاف ہے. شاف؟ جی. کتنی عمر ہے شاف کی؟ 25 سال, 25-26 ہے. تو کہتا ہے شادی نہیں کرنی؟ ابھی نہیں کرنی, ابھی نہیں کرتی. اس کی کیا وجہ بتاتا ہے وہ نہیں بتاتا. نہیں پڑھ رہا ہے, ابھی کام کر رہا ہے, جاب لگی ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ, اور وہ ہاں نہیں کرتا, کہتا ابھی نہیں. ہائے, شاف کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اس میں کوئی نہیں دیکھتا کہ کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ شادی نہ ہو, شادی اس کی ہو جائے گی. لیکن وہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا اس کے کیریئر کی سیٹلمنٹ کا ہے. اچھا, بس ختم بات. اس سے زیادہ وہ سمجھدار بچہ ہے. ماں باپ کچھ پڑھیں اس کے لیے. پڑھنے کی کیا بات ہے مطلب؟ کوئی دعا شادی شاف نے کرنی ہے, پڑھیں گے ماں باپ؟ کیسی بات ہے؟ اللہ خیر کرے گا. اس بچی کو, بشرا کو کہنا وہ آیت کریمہ ضرور پڑھے اور یا وہاب ضرور پڑھے. یہ آپ جو بات فرما رہے تھے نا اعجاز خان, کہ ہمیں بڑا شک ہوتا ہے ہر چیز کا, تو میں اس سے بہن سے عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی چیز بیماری ہے جی تو اس کو نظر ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا تمہیں ہے یا ہمارا؟ نہیں سر, ہمارے پاس زیادہ ہے. دیکھیں وہاں پہ کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی بندہ جو آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہو تو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی کورس ہے یا کوئی ایگزامینیشن ہے یا کوئی ایسا اور ہے جس سے وہ گزر کے وہ اتھینٹک سیٹ پہ بیٹھو. کسی انسان کو ایڈوائز کرنا سر یہاں پہ بڑا ایزی ٹاسک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جس کو کچھ نہیں پتا نا وہ بھی کر رہا ہے, اس نے صرف 4 آیتیں یاد کرنی ہے. ابھی میری بھتیجی سر, اس کی بیٹی نے حفظ کیا تو وہ سارے بڑے خوش تھے. اس کی ماں آئی مجھے ملانے کے لیے, تو میں نے اسے پوچھا حفظ کیا, بڑا خوشی میں نے اس کو جو بچوں کو دیتے ہیں, تو میں نے کہا مجھے مطلب بتاؤ کہ الحمدللہ ہے رب العالمین. الحمد کیا ہے, رب کیا ہے, وہ عالمین کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو مطلب کچھ نہیں پتا.
تو میں نے کہا اسے فرینچ میں کر لیتی کچھ کورس, اسے تم جو ہے نا جا کے کوئی موراکن لینگویج میں کچھ سیکھ لیتی, یہ تو قرآن ہے, اس کو تو سمجھنا ہے, اس کا رٹا. سر وہ ہمارے معاشرے میں 4 آیتیں یاد کرنی ہیں اور جو آنا ہے اس کو جادو نکالنا یا اس کو نظر نکالنی. سر آپ نے جو آج ایک بات کی, یہ اب مجھے سر دیکھیں جو چیز ہے میٹا فزک, روحانیت, میٹا فزکس کی کوئی چیز خراب ہوگی تو اگر فزکس میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گی, پھر ڈاکٹر ہی دیکھے گا, پھر اس کو کوئی وہ کوئی وظائف سے نہیں, وہ بھی کیونکہ جو علوم ہے جو MBBS MD وہ بھی تو میرے اللہ کے, وہ بھی تو میرے اللہ کے, سارے علوم میرے اللہ کے, ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا. بہت اچھی بات. ایک لیتے ہیں جناب چھوٹا سا وقفہ. جو سائنس ہے وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے, اس کو وظیفہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بحث جو ہے واپس آ کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے جناب نظر بد کی, اور ہمارے ساتھ مہمان ہے اعجاز خان صاحب. اعجاز خان صاحب, اگر کسی کو نظر بد لگ جائے, ہو جائے, تو اس کے سمٹمز کیا ہوں گے؟ سر سب سے پہلے تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو سینسٹیویٹی کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا. سر آپ کا کوئی بھی مدافعتی نظام ہے نا سر, اس کو درہم برہم ہو جائے گا. وہ انسان میں اور جانور میں جو ایک سب سے واضح فرق ہے وہ کنٹرول کا ہے. جانور کو جب بھوک لگتی ہے وہ کھانا یہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے جہاں پہ اس نے غلاظت پہنانی ہوتی ہے, اس کو یہ نہیں دیکھتا. تو انسان کنٹرول سے, آپ نے کبھی یہ سنا کہ فلاں جو ہے نا گھوڑا جو ہے نا یہ PhD ہے, فلاں گدھا جو ہے نا, کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو. جانور اپنی سرشت بھر کی بدی یا نیکی لے کے آتا ہے. سر تو ہمارے اندر جو مدافعتی نظام ہے وہ اتنا درہم برہم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جس بات پہ کوئی بندہ ریئیکٹ نہیں کرتا, خواتین کے سر بڑے زیادہ بال گرتے ہیں, ان کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے, ایجنگ کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ شام کو جیسے ہی عصر اور مغرب کا ٹائم ہوگا سر, ان کا دل بیٹھا جائے گا, ان کا دل کرے گا وہ دیواریں جو ہے نا ان کے سامنے سے ہٹیں, کھلا میدان ہو, ان کو سفوکیشن ہوگی. پھر وہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو کونیاں چبوئیں گے بیکاز آف دیٹ انرجی, کیونکہ ان کی انرجی اتنی نیگیٹو ہو جاتی ہے نظر بد سے. نظر بد سر ہم یہی عرض کر رہے تھے ابھی پہلے کہ ابھی تک تو ہمارے معاشرے کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا, یہ کوئی انرجی ہے یا کوئی ایبلٹی ہے یا کوئی چیز. نظر بد ہوتے کیا, وہ تو وظائف پہ ہمارے بچوں کو لگا دیتے ہیں, بہنوں کو لگاتی ہیں, بیچارے بچے سنبھالتی ہیں, پھر وظائف بھی کرتی ہیں. اگر کوئی شخص نظر بد کا شکار ہو تو کیا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں کالر لے لوں پھر میں آپ سے جواب اس کا لیتا ہوں. جی شگفتہ, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی شگفتہ بول رہی ہوں میں. جی بیٹا. ہاں یہ میں آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جو بیٹھے میرا نا وہ بیٹا, میں نے بتایا تھا نا کال کی تھی رشتے کے لیے, اسد علی خان ہے, حافظ ماشاءاللہ. اچھا. اور میرا بیٹا جو بچی ہے اس کا نام ہے اریبہ. اچھا. اور بچی کا نام, ماں کا نام ہے شمیلہ, اور میرا نام شگفتہ ہے. اچھا. تو یہ رشتہ صحیح رہے گا؟ یہ آپ پوچھ رہی ہیں اریبہ کے بارے میں, اور دوسرا کون ہے؟ حافظ اسد. اس کی ماں اس کی, ہاں حافظ علی خان. حافظ اسد علی خان. اسد ہی بلاتے ہیں نا؟ جی علی خان. اچھا, اس معاملے میں نا 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ دیکھ لینا. ایک تو ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. اچھا. تو یہاں پہ غصہ دونوں طرف جب چلے گا تو معاملہ خراب ہوگا. اچھا. دوسرا, اسد ذہنی طور پہ بالکل اپنی بیگم جیسا نہیں ہوگا. اچھا. بیگم انتہائی ڈومیننٹ اور رومانٹک ہے, اسد بالکل ہی نان رومانٹک اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. تو یہ کمبینیشن جو ہے حافظ صاحب کی ذرا دقت میں جائے گی. پھر آگے آپ کی مرضی, آپ جیسا چاہیں. تو نہیں بس آپ سے مشورہ سے لے رہی ہوں, آپ بتائیں بہتر رہے گا کہ نہیں, بہت پریشان ہوں میں. تو میں نے تو تمہیں واضح بتا دیا کہ دقت والا رشتہ ہے یہ. نہیں کروں. نہیں وہ تمہاری مرضی ہے, میں اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ تو ہے, نہیں میری تو مرضی ہے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس لیے. نہیں بیٹا, یہ دقت والا رشتہ ہے, یہ ریکمینڈڈ نہیں ہو سکتا. نہ کرو. میری پیاری بہن, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. جی السلام علیکم. کالر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں شازیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی شازیہ بیٹا. سر مجھے نا اعجاز صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے نا کافی عرصہ سے نا تقریباً 15 سال سے نا میرے اوپر نا سیب ہے. ماشاءاللہ. کس چیز کا سیب ہے شازیہ؟
سر چیزیں ہیں جو مارتی ہیں مجھے اور میرے جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں. یہ نشان شازیہ رام سے میں سمجھنے میں ذرا دیر کرتا ہوں. یہ نشان جسم کے کس حصے پہ پڑتے ہیں زیادہ؟ سر بازوؤں پہ بھی پڑ جاتے ہیں, اس کے علاوہ چیسٹ پہ, ٹانگوں پہ بھی کالے بہت بڑے بڑے. یہ کالے نشان جیسے نیل کے نشان ہوتے ہیں؟ ہاں جی ایسے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جب آپ کو مار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مار محسوس ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ سر محسوس ہوتی ہے, میں چیختی بھی ہوں, شور بھی مچاتی ہوں, لیکن نا کسی کو میری آواز نہیں جاتی. ٹھیک ہو گیا. یہ فرمائیے کہ آپ کو جب مار پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ جاگ رہی ہوتی ہیں یا سو رہی ہوتی ہیں؟ سر جاگ رہی ہوتی ہوں. کس چیز سے مارتے ہیں وہ لوگ؟ سر ہاتھوں سے, یعنی کہ ایسے ان کا جسم ایسے ہے کہ بہت لمبے لمبے بال ہے, خطرناک قسم کی, خوفناک قسم کی شکلیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ہاتھ اور ناخن ہوتے ہیں, اور اس سے وہ میرا گلا دباتے ہیں, بازوؤں کو بھی مروڑتے ہیں, اور وہاں پہ ایسے لگتا ہے ناخنوں کے نشان بھی باقاعدہ پڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھتی ہیں ان لوگوں کو جب یہ مار رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے جسم کے ساری چیزیں مجھے نظر آتی ہیں؟ نظر آتی ہیں. تو آپ نے کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جان آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے سے؟ سر وہ اس وقت میں اتنی خوف میں ہوتی ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. کتنے عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ سر تقریباً 15 سال ہو گئے. تو 15 سال سے خوف ہے؟ 15 سال میں تو دوستی ہو جانی چاہیے. سر کافی جگہ سے علاج بھی کروائے ہیں. علاج کیا کروایا تم نے شازیہ یہ بتاؤ؟ یعنی روحانی بھی کروائے ہیں, اس کے علاوہ یعنی کہ دوسرے جو بھی کوئی بتاتا ہے اسی کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر فرق رہتا ہے, پھر وہی کچھ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, تم جو تھوڑی دیر علاج اچھا ہوتا ہے وہ علاج کیا کراتی ہو جس؟ سر کچھ لوگ وظائف بتا دیتے ہیں. تو وظیفوں سے وہ چلے جاتے ہیں؟ سر جاتے تو نہیں, تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. کیا کم مارتے ہیں یا نرم مارتے ہیں یا آہستہ مارتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ جو اٹیک ہوتے ہیں نا ان کے وہ کم ہو جاتے ہیں. کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو آپ وظیفہ پڑھتی رہا کریں, پھر آپ کیوں نہیں پڑھتی؟ سر وہ ان کے بیچ میں چھوٹ بھی جاتے ہیں نا, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت اس کا یعنی کہ منتھلی جو پروسیجر ہوتا ہے. وظیفہ تو پڑھا زبان سے پڑھنا ہے نا. ہاں جی. ہاں, فرض چھوٹ جاتا ہے نا, تو وظیفہ تو آپ پڑھ سکتے ہو. پڑھتی رہتی ہوں, لیکن پھر بھی کئی دفعہ زیادہ ہی پریشر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یعنی میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. میری بیٹی ہے ایک جس کی عمر 17 سال ہے. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ میرے شوہر کا نام طاہر علی ہے. طاہر علی. جی. اچھا آدمی ہے کہ ٹھیک بس ایسے ہی ہے؟ سر پہلے تو صحیح تھا, لیکن 4-5 سال اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہماری گھر میں بہت زیادہ. آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا جن ون آپ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے؟ نہیں سر, ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کر سکتا. تو کس نے کیا تمہارے خیال میں یہ؟ سر یہ تو میں خود بھی مجھے نہیں سمجھ آتی. اچھا, اب بیٹی کا نام بتانا. بیٹی کو کیا نام ہے؟ میری بیٹی کا نام ہے کشف چودھری. کشف کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ایسا ہے؟ سر پہلے نہیں تھا, لیکن یہ 1 سال ہو گیا. اچھا. اس کو نا اٹیک آنا شروع ہو گیا ویسے میری طرح. اس کے جسم پہ نشان ہے؟ نشان بھی پڑتے ہیں, اور اس کو نا 3-4 دفعہ ایسے اٹیک بھی ہوئے ہیں. اٹیک سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہی نا جیسے مجھے چیزیں مارتی ہیں نا ویسے ہی اس کو, تو اٹھ کے چیخیں مار کے اٹھتی ہے, مما مجھے وہ مار رہے ہیں, میرا گلا دبا رہے ہیں, میری بازو مروڑ رہے ہیں. اور میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے. بیٹے کا کیا نام ہے؟ بیٹے کا نام ہے زین العابدین. اچھا, زین العابدین اور کشف اور آپ کے اوپر جنات کی جو ہے وہ وار ہو رہے ہیں, تو آپ کے شوہر پہ کیوں نہیں کر رہے وہ وار؟ سر یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. طاہر پوچھے ذرا. طاہر نام بتایا نا شوہر کا آپ نے؟ جی جی سر. تو طاہر کو کیوں بخشا ہوا انہوں نے؟ کمبینیشن بن گیا. سر یہ تو میں نہیں, یہ تو اللہ بہتر جان سکتے. تمہیں لگتا ہے کہ طاہر زیادہ نیک آدمی ہے یا جنات ڈرتے ہیں اس سے؟ سر ہو بھی سکتا ہے. تو اگر دیکھو میری پیاری بچی, اگر جن طاہر سے ڈرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی طاہر کا معتبر ہونا چاہیے رشتے میں. پھر لڑائی کس چیز کی؟ سر میں تو بہت ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں, یعنی کہ ہم سب کو برداشت کر رہے ہیں ہماری. اچھا, برداشت کر رہے ہیں. رسپیکٹ میں برداشت کیسی ہوتی ہے تھا؟ اچھا, آپ نے نا یہ فون رکھتے نا, اور میں وقفے پہ آؤں گا نا تو آپ نے ٹیلی ویژن پہ اس کا جواب سننا ہے, ٹھیک ہے؟ میں جاز بھائی کو بھی اس میں شامل کروں گا. چھوٹی سی بات پوچھنی تھی کہ میری بیٹی کو نا نظر بھی بہت زیادہ لگ. کشف کو؟ ہاں جی سر. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے یا جن ہے؟ سر نہیں, وہ نظر اس کا بچپن سے ہی اس کا یہ نا ایشو ہے. وہ نا کلاس میں ٹاپر تھی. اس کا اسکالرشپ تھا, یعنی کہ ہر کلاس میں اسکالرشپ اس کا تھا. تو ابھی وہ 2nd ایئر میں ہے, تو پری میڈیکل میں. تو ابھی بھی اس کو وہی ایشو ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کو بخار ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتی ہے.
ٹھیک. اور ہمارے گھر میں نا جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز ایسے لگتا ہے جیسے نا بندی ہوئی ہے. جو بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, میرے میاں کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی یعنی کہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا. پیسہ اچھا مجھے جلدی سے بات بتا دو, آپ نے کبھی کسی سائیکائٹرسٹ سے ملاقات کی ہے؟ سر ہاں. پھر اس نے آپ کو دوائی دی ہے؟ سر میڈیسن بھی دیتے رہے, میں وہ بھی یوز کرتی رہی ہوں. اس میں کرتی رہی ہوں سے کیا مطلب ہے, چھوڑ دی پھر؟ سر 3-4 مہینے کھائی ہے میں نے, 5 مہینے 6 مہینے بھی کھائی ہے, لیکن اس میں سوئی رہتی تھی. آپ نے ٹیلی ویژن پہ وقفے کے بعد جو ہے نا اس کا جواب سننا ہے. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ. یہ دوائیاں جو ہے 4-5 مہینے نہیں بیٹا, یہ سالوں سال کھانی ہوتی ہیں. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ ان کو آپ شروع کر سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس بات کا جواب دیتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کال سنی ہماری بہن شازیہ جو ہیں, جن کے طاہر ہیں میاں. وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے جسم کے اوپر نیل پڑتے ہیں, مجھے جو ہے وہ مارتے ہیں, اور میں دیکھتی بھی ہوں ان لوگوں کو جو جنات ہیں, ان کے جسم پہ لمبے لمبے بال ہیں, اور اب یہ پرابلم جو ہے وہ بیٹی کے اندر بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس پہ کیا رائے دیجیے گا؟ سر دیکھیں, شازیہ بشین ہے, کشف بشین ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور شازیہ بہت بلیس سول ہے. اچھا سر, جب بہت زیادہ بلیس سول ہوتا ہے نا, جب بندہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے تو بہت زیادہ فرجائل اور بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہو جاتا ہے. میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو جتنا بیزی کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. اپنے ذہن, سر آپ کا ذہن ہے نا, اگر اس کو آپ بیزی کریں گے تو, یا اس کو اللہ رکھیں گے, جیسے جیسے اس کے اندر سپیس کریٹ ہوگا نا سر, پھر بڑی ایسی ہیلوسینیشنز آئیں گی, بڑے ایسے آپ کا ذہن آپ کو ایسی ایسی جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں. ایون سائیکاٹرسٹ کے پاس بھی آپ جائیں گے, اب کیا ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی تو ان کو 2% بھی آپ کے مائنڈ کی چیزوں کا نہیں پتا, آپ کی انرجیز کا نہیں پتا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک گرین انرجی ہوتی ہے یا ہارٹ چکرے کی, بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر آپ اس گرین چینلائز سسٹم اپنا اسٹرانگ کر دیں تو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو شر سے بنی ہے یا جو آگ سے بنی ہے, یہ قریب بھی نہیں پھٹکتی. تو انہیں کہیں جی کہ درود شریف دل سے پڑھیں, اور بہت زیادہ میرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا ہسبینڈ دیا ہے, اولاد دی ہے, آنکھیں دی ہیں, بات کی ہے, اور جو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی گریٹیوڈ اور شکر میں آئے گا نا, تو گرین جو چینل ہے وہ خود بخود آپ کے دوست ہوتے جائے گا, اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. آمین ثم آمین. شازیہ آپ نے یہ بات سنی اجاز بھائی کی کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اور جو بات آپ نے شازیہ نہیں بتائی وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور بڑے ہی انتہائی پردے کے اندر کر رہا ہوں. آپ کی کبھی بھی میرٹل لائف ہیپی نہیں رہی, آپ کو اس بات کا پتہ ہے, اور یہ کانفلکٹ جو ہے اس نے آپ کو بھی سٹریس میں رکھا ہے, اور طاہر کو اس معاملے میں اس نے اولاد سے اور آپ سے دور رکھا ہوا ہے. طاہر آدمی بہت اچھا ہے, لیکن وہ جو میرٹل ڈسکرپنسیز ہیں اس کا جو اثر ہے اب وہ اگلی جنریشن کے اوپر جا رہا ہے. یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کے جسم پہ نیل پڑتے ہیں, اگر آپ کسی بھی سائیکائٹرسٹ سے ملیں گی تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ریکگنائزڈ سائیکوٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے. یہ ریکگنائزڈ ہے, یہ کتاب کے اندر لکھ دیا گیا کہ یہ ہے. اب وہ سٹریس سے پیدا ہوتا ہے, ڈپریشن سے پیدا ہوتا ہے, جس سے بھی وہ وجوہات جو ہے وہ خود ڈائگنوز کرے گا. لیکن یہ جو پریٹینڈنس ہے, کیونکہ دا وے یو لک ایٹ دا چلڈرن, وہ جو ماں باپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کانفلکٹ کے, اسے کہتے ہیں چائلڈ ہوڈ ٹراما. وہ جو چائلڈ ہوڈ ٹراما ہے وہ پھر آگے نسل کے اندر کنورٹ ہوتا ہے. اگلے بچوں کو بچانے کے لیے شازیہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ان معاملات کو لے کر سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں. آپ درود پڑھیں, دم کرائیں, جو بھی کرانا ہے آپ نے وہ ضرور کرائیں. لیکن جنات آگ سے بنے ہیں. اب جنات کے جسم پہ جو بالوں والی بات ہے نا, بنیادی طور پہ روایتوں میں لکھی ہوئی آتی ہے, تو ہمارے دماغ میں پھنسی ہوتی ہے بات کہ ان کے جسم پہ بال جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کو سنجیدگی سے لو, تاکہ اگلی نسل جو ہے کم از کم آپ کی وہ بچ سکے. آیت کریمہ ضرور پڑھو, اور درود شریف اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. اجاز بھائی بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.